تذکار کا شہدائی۔ ہمارے جن جن دوستوں نے اس عظیم الشان محفل میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ روایت قائم رہنی چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو کر سالانہ محافل میلاد النبی ضرور سجائیں، اس سے بھی دلوں میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے۔ پروفیسر احمد اقبال ٹیوانہ صاحب بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جناب ملک محمد طاہر اعوان ایڈوکیٹ صاحب نائب ناظم جو ہیں آپ کے شہر کے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو اشخاص، جو افراد اس عظیم الشان محفل میں تشریف لاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سرور عالم کے میلاد کی باتیں سنانے کے لیے، ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے گرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں مفکر اسلام، خطیب الاسلام حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، انجمن غلامان مصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم پیر طریقت جناب ارشد علی شاہ صاحب، محترم سید محمود الحسن شاہ صاحب، محترم پروفیسر خالد جیلانی ٹیوانہ صاحب، صدر انجمن اساتذہ خوشاب جناب پروفیسر محمد تنویر قریشی صاحب، پروفیسر محمد جمیل صاحب، جناب ملک طاہر اعوان صاحب، اور حاضرین ذی احترام، سب سے پہلے میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں برادرم پروفیسر ملک احمد اقبال ٹیوانہ صاحب اور ان کے رفقا کی خدمت میں، کہ جنہوں نے محض رضائے خدا اور رضائے جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی خاطر اس محفل کا اہتمام فرمایا۔ میرے ناقص خیال کے مطابق مادیت کے اس دور میں انتہائی خوش بخت ہے وہ آدمی کہ جو بجائے سیاسی مقاصد یا دنیاوی مقاصد کے محض رضائے خدا کے لیے محفل سجاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے اپنی مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، کل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو محب خدا کہلاتا ہے، اپنے آپ کو توحید پرست کہلواتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا محب کہلواتا ہے، فرمایا تو بندے کا کہنا کافی نہیں کہ کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا محب ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں موحد ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں۔ فرمایا بندے کا کہنا کافی نہیں، اس کے لیے ایک شرط کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا محب ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، میں اللہ والا ہوں، فرمایا بندے کا کہنا کافی نہیں، اس کے لیے دلیل اور شرط بھی چاہیے۔ اب دلیل کیا ہے؟ فرمایا پیارے میرا محب وہ ہے
کہ جس کی گردن میں تیری غلامی کا پٹا موجود ہے۔ قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے فاتبعونی، تو اس کو میری غلامی اختیار کر لینی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھ تک وہی پہنچ سکتا ہے جو تیرے در سے ہو کے آئے۔ میرے رب نے اس تصور کو باطل قرار دیا کہ اگر کوئی واسطہ رسالت، وسیلہ رسالت اور در مصطفیٰ اور آقا کی خدمت میں آئے بغیر ڈائریکٹ مجھ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ اس دعوے میں سچا وہی ہے جو اپنی جبین نیاز پہلے تیرے قدموں میں چھپاتا ہے۔ فرمایا میرا وہ ہے جو پہلے تیرا ہے۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری غلامی اختیار کر لو۔ پھر انسانی عقل بڑی عیار ہے، مکار ہے، سوچتی ہے کہ اگر نبی کی غلامی اختیار کریں گے تو کیا ملے گا؟ میرے رب نے اس سوال کے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ فرمایا یحببکم اللہ، جب تم میرے نبی کی غلامی اختیار کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ توجہ فرمائیں، اس آیت کا نچوڑ یہ ہے، پورا مفہوم اور مقصود یہ ہے، میرا رب دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی میرا محب بننا چاہے شرط پھر بھی غلامی مصطفیٰ ہے۔ میرا محب بننا چاہے شرط پھر بھی غلامی مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی میرا محبوب بننا چاہے شرط پھر بھی غلامی مصطفیٰ ہے۔ اب پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ جاننے والے بیٹھے ہیں کہ محب کا مقام گھٹیا ہے، محبوب کا مقام اعلیٰ ہے۔ فرق ساری دنیا سمجھتی ہے۔ اب انسانی ذہن میں سوال آتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، بڑا ان میں ڈفرنس ہے، فرق ہے۔ محب خدا بننا اور محبوب خدا بننا بڑا فرق ہے۔ آپ دونوں کی شرط غلامی مصطفیٰ کو ٹھہرا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ غلامی مصطفیٰ کی جو سڑک ہے، جو روڈ ہے، جو رستہ ہے، اس پر جب کلمہ گو چلنا شروع کرتا ہے محب خدا بن جاتا ہے۔ غلامی مصطفیٰ کی سڑک پہ پہلا قدم رکھتا ہے، رب فرماتا ہے تو میرا محب ہو گیا ہے۔ جب چلتے 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 بندہ اپنے آپ کو فنا فی رسول کر لیتا ہے، آقا کی ہر ادا کو اپنا لیتا ہے، فرائض پہ کاربند ہو جاتا ہے، سنن پہ کاربند ہو جاتا ہے، نوافل پہ کاربند ہو جاتا ہے، مستحبات پہ کاربند ہو جاتا ہے، نبی کی ہر ادا کو اپنا لیتا ہے، پھر میرا رب کہتا ہے بندے اس رستے پہ چلا تھا، تو محب تھا، میں محبوب تھا، اب اس مقام پہ تو آ گیا ہے کہ میں رب ہو کے محب ہو گیا ہوں، تو بندہ ہو کے محبوب ہو گیا ہے۔ غلامی مصطفیٰ کے رستے پہ چلا تھا تو محب تھا، چلتے چلتے جب تو نے میرے نبی کی ہر ادا کو اپنا لیا ہے، اب بندے معاملہ الٹ ہے، میں بے نیاز ہو کے محب ہوں، تو بندہ ہو کے محبوب ہے۔ شاید کوئی دوست کہے جی آپ کی اپنی لفاظی ہے، لفاظی نہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ جو محبت کرنے والا ہو وہ محب ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، بندے جب تو اپنی جبین نیاز میرے یار کے قدموں میں جھکا دے گا، میں رب ہو کے محب بن جاؤں گا، تو بندہ ہو کے محبوب بن جائے گا۔ اب میں چشتی ذوق رکھتا ہوں، قرآن بھی، حدیث بھی، اشعار بھی۔ قرآن آپ نہیں سمجھ رہے تو خواجہ نصیر سے پہلے ایک اور شاعر ہے، مجھے اس کا شعر بڑا پسند ہے، یہ اس آیت کی تشریح کرتا ہے کہ نہ عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، نہ عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ نہ عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ ارے ان کو چھوڑ کے
سے ملتا ہے، نہ عالموں سے، نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ ارے ان کو چھوڑ کے جنت جو جا سکو تو جاؤ، ارے وہ راستہ بھی ان کی گلی سے ملتا ہے۔ پھر پنجابی بھی پنجابی ہے، اردو کا اپنا ذوق ہے، ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہماری مادری پدری زبان تو پنجابی ہے۔ وارث شاہ کی زبان ہے، عارف کھڑی کی زبان ہے، پیر میرے علی کی زبان ہے، سلطان باؤ کی زبان ہے، خواجہ فرید کی زبان ہے، اور بلے شاہ کی زبان ہے۔ اور پنجابی میں اعظم چشتی کہتا ہے، عاشقوں کا سردار ہے، کہتا ہے جے تو چاہے مومن بننا، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جے تو چاہے مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، جے تو چاہے مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جو کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہے پہلے کر اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے جو نہ ہووی دل وچ پیار نبی دا۔ جے تو چاہے مومن بننا، اب تو سمجھ آ رہی ہے نا جی، پنجابی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جے تو چاہے مومن بننا بڑ خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جو کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہے پہلے کر اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے جو نہ ہووی دل وچ پیار نبی دا۔ اب توجہ فرمائیں کہ بیٹھے ہیں صوفی صاحب، انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعضاء، ایک ہے روح، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہے، ناک ہے، جسم ہے، اور ایک اس میں روح۔ انسان ہر ایک میں یہ دو چیزیں ہیں۔ اصل قدر و قیمت جو ہے یہ اعضاء کی نہیں بلکہ روح کی ہے۔ 7 فٹ کا ڈھانچہ ہو، حسین و جمیل جسم ہو، ہاتھ کٹ جائے پھر بھی حضرت انسان اشرف المخلوقات موجود ہے، کان کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، پاؤں کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، دونوں ٹانگیں کٹ جائیں، حضرت انسان موجود ہے۔ لیکن 8 فٹ کا حسین و جمیل مجسمہ کیوں نہ ہو، روح نکل جائے، گھر والے بھی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل قدر و قیمت کس کی ہے؟ روح کی۔ روح نکل جائے یہ سارا ڈھانچہ بیکار ہے، تباہ ہے، برباد ہے، عبث ہے، لاجانی ہے، بے مقصد ہے۔ اسی طرح سے سمجھانے کے لیے پوائنٹ سمجھیں کہ ایمان کو اگر ایک جسم کے ساتھ تشبیہ دی جائے، ایمان کو جسم کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، تہجد، ذکر، فکر، یہ ایمان والے جسم کی ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، ناک۔ اور ایمان والے جسم کی روح تعظیم محمد مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ ہے۔ ایمان والے جسم کی روح تعظیم مصطفیٰ ہے اور عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر ایمان والے جسم میں تعظیم نبی اور عشق نبی کی روح ہو سلامت، ٹانگ، کان، آنکھ، ناک، یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی کمی میرا رب چاہے تو اپنے فضل سے پوری فرما سکتا ہے۔ فضل سے ویسے پوری کر دے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اگر قانون شریعت نافذ کیا جائے تو کچھ عرصے تک دوزخ میں مسلمان کو جلا کے بالآخر جنت میں لے کے آئے گا۔ نماز کی کمی ہے، روزے، ہم اس کی فرضیت کے قائل، اس کی اہمیت کے قائل، اس کی اہمیت کے قائل، لیکن عبادات کی کمی میرا رب چاہے پہلی دفعہ اپنے فضل سے پوری کر دے۔ کون ہے پوچھنے والا؟ فضل سے پوری نہ کرے، قانون شریعت لاگو کیا جائے، دوزخ میں جلا کے پھر جنت میں لے آئے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ عشق مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ والی روح جائے نکل، 1000 سال کی نماز، روزے والا سارا ایمان کا ڈھانچہ برباد ہے۔ بات آپ نے سمجھی ہے؟ جسم سامنے ہے، درخت ہے، اس کی ایک جڑ ہے، ایک شاخ ہے، آپ کے سامنے یہ پودا لگا ہے، جڑ کو نیچے سے کاٹ دیں، انگلینڈ سے مالی بلا لیں، امریکہ سے ماہرین زراعت بلا لیں، پانی دیں، کھاد دیں، ہوا دیں، سپرے کروائیں، دوائیاں دیں، کبھی یہ درخت ہرا بھرا نہیں ہو سکتا۔ جڑ ہو سلامت،
شاخوں کی کمی، پتوں کی کمی، پھولوں کی کمی، پھل کی کمی پانی دے کر، کھاد دے کر، دوائی دے کر پوری کی جا سکتی ہے، درست ہے؟ اسی طرح اگر ایمان کو درخت سے تشبیہ دیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی شاخیں ہیں، تعظیم مصطفیٰ اس کی جڑ ہے۔ جیسے درخت کی جڑ سڑ جائے درخت برباد ہے، اسی طرح ایمان والے درخت کی تعظیم مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ والی جڑ جائے سڑ، کروڑ سال تک کعبے میں نماز کا پانی دیتے رہے، اللہ کی قسم اس نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان والا درخت برباد ہے، ایمان والا جسم برباد ہے۔ شاید کوئی دوست کہے گی آپ کی مثال ہم نہیں مانتے، قرآن تو مانتے ہو، اور قرآن پڑھ دیتا ہوں کہ روح ایمان اور ایمان کی جڑ کیا ہے۔ آئیے آپ کو دربار رسالت میں لیے چلتا تھا۔ میرے آقا کی محفل سجی، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہوں کہ جس محفل میں سنانے والا نبی ہو اور سننے والا علی ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ شاید کوئی دوست دوسرے بھی آتے ہیں سننے، یہ سنی ہوتے ہی خوش عقیدہ ہیں، کیسی تشبیہیں ہیں، کیسا مبالغہ ہے۔ میں نے کبھی کوئی بات حدیث و قرآن سے ہٹ کے نہیں کی۔ یہ میری تشبیہ نہیں، یہ جابر بن سمرہ صحابی رسول کی تشبیہ ہے اور مشکات کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات ہے بڑی حسین و جمیل، آسمان پہ 14ویں کا چاند جگمگا رہا ہے، زمین پہ آمنہ کا لال یمن سے آئی ہوئی سرخ ڈوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہے۔ فرماتے رائی تو الیہ وَإِلَى الْقَمَرِ، میں نے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھا، ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھا، فَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرا فیصلہ یہ تھا کہ آقا کا چہرہ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ شاعر بھی بڑے ذوق کی بات کرتے ہیں، غالباً اسی موقع پر شاعر کہتا ہے کہ چاند آہیں بھرے گا پھول دل تھام لیں گے، چاند آہیں بھرے گا پھول دل تھام لیں گے، حسن کی جب بات چلی سب تیرا نام لیں گے۔ اور پھر پنجابی بھی حضور صاحب پنجابی ہے، شاعر نے قلم توڑا، خوشاب کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے نقاب مکھی لہا کے ڈٹھ ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ شعر، نقاب مکھی لہا کے ڈٹھ ہے، میں رج کے ڈٹھ ہے، نجھا کے ڈٹھ ہے، وہ اے نہ سونے مثال کا ہی نہیں رب بھی نیڑے بہا کے ڈٹھ ہے۔ شعر کا مزہ یہ تب نہیں ہے کہ میں پڑھوں یا ہمارے پروفیسر تنویر قریشی صاحب پڑھیں یا ہمارے لیڈر پروفیسر خالد جیلانی ٹوانا صاحب پڑھیں یا کوئی پیر پڑھے یا کوئی عالم پڑھے، مزہ تب ہے کہ پڑھنے والا جبریل ہو۔ کیوں؟ اٹھائیں مفسرین کے اقوال، کسی نبی کے پاس جبریل 10 دفعہ، کسی کے پاس 20 دفعہ، کسی کے پاس 24 دفعہ ہے، اور میرے آقا کے قدموں میں 24,000 مرتبہ ہے۔ اب اگر جبریل یہ کہے کہ نقاب مکھی لہا کے ڈٹھ ہے، میں رج کے ڈٹھ ہے، نجھا کے ڈٹھ ہے، وہ اے نہ سونے مثال کا ہی نہیں رب بھی نیڑے بہا کے ڈٹھ ہے۔ اب دوسرے مصرے کی تشریح کیا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا معراج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین۔ قرآن ہے، ترجمہ کیا ہے کہ ہم اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کو زمین و آسمان کے ملک دکھاتے رہتے ہیں۔ قرآن ہے، اس کی تفسیر ہے، جو تفسیر آپ کا دل چاہے اٹھا لے متقدمین کی، کہ اللہ نے پتھر پہ کھڑا کیا، تحت الثری کی گہرائی سے لے کر عرش مولا کی بلندی تک سارا کارخانہ قدرت میرے آقا میرے رب نے ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے کھول دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی نظر تحت الثری پہ پڑتی ہے، ادھر عرش مولا پہ پڑتی ہے۔ کمال ہے، شان ہے، مقام ہے، عظمت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن پتہ ہے تیرے آقا، تیرے محبوب، تیرے نبی کا معراج کیا ہے؟ کہاں پہنچے؟ پہلا آسمان، دوسرا، چھٹا، ساتواں، عرش، کرسی، سدرہ نہیں۔ قرآن نے کہا دنا، میرا محبوب میرے قریب ہوا۔ میں نے کہا یا اللہ کہاں پہنچا؟ فرمایا فتح اللہ، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، حتیٰ کہ کمان کے 2 سرے، او ادنا، یا اس سے بھی میرا محبوب میرے قریب ہو گیا۔ 7 آسمان بھی نیچے، عرش بھی نیچے، کرسی بھی نیچے، لو بھی نیچے، سدرہ بھی نیچے، اور 70,000 حجابات کو طے کر کے میرے رب کے سامنے
ابراہیم خلیل اللہ کی نظر پہنچی عرش تک، میرے آقا کے قدم پہنچے عرش تک۔ جہاں پر ابراہیم خلیل اللہ کی نظر کی انتہا ہے، وہاں پر میرے آقا کے قدموں کی ابتدا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ بات دور نکل گئی کہ آقا کی محفل سجی ہے، بات اس پہ کر رہا تھا، حسن مصطفیٰ کی بات آ گئی، چونکہ محفل میلاد ہے، حسن مصطفیٰ کی بات بھی سجتی ہے۔ آقا بیٹھے ہیں، محفل میں ہوتا رہتا ہے کہ چھوٹے کی آواز بڑے سے بلند ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ کی آواز اپنے ٹیچر سے بلند ہو جاتی ہے، ایم پی اے کی وزیر اعلیٰ سے بلند ہو جاتی ہے، ایم ایل اے کی وزیر اعظم سے بلند ہو جاتی ہے۔ کم از کم آج تک پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی کہ دنیا کی کسی تہذیب میں، چاہے ترقی یافتہ ملک ہو چاہے ترقی پذیر ملک ہو، کسی ملک میں یہ قانون اور لا نہیں کہ چھوٹے آدمی کی آواز صدر مملکت جب وزیر اعظم سے بلند ہو جائے تو جرم ٹھہرے۔ کہیں بھی یہ قانون نہیں، اگر کوئی ہے تو بتائے، کوئی قانون نہیں، کسی ملک میں نہیں۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوا، ایک کی آواز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوئی، محفل میں ہوتا رہتا ہے، ایسا کوئی جرم نہیں۔ میرے رب نے فرمایا جبریل، یہ کوئی قیصر روم کی بارگاہ نہیں، کسریٰ شاہ ایران کا دربار نہیں، پاکستان کے پرویز مشرف کی نیشنل اسمبلی نہیں، یہ میرے عرش سے نازک محبوب کی بارگاہ ہے۔ جا کے وہی سنا دے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ جا کے وہی سنا دے، حکم کس کو ہے؟ سب دوست جانتے ہیں، کافروں کو تو قرآن مخاطب ہی نہیں ہوتا، خطاب صحابہ کو ہے۔ کس کو خطاب ہے؟ صحابہ کو، کہ ابو بکر سن، عمر سن، عثمان سن، علی سن، طلحہ سن، زبیر سن، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، صحابہ سارے سن، تمہاری فضیلت ہے، مقام ہے، شان ہے، عظمت ہے، مقام میں نے دیا ہے۔ مقام کی بات کر دوں، ابو بکر ہے نا صدیق اکبر، میرے آقا نے فرمایا لَبِتْتُوزِنَ ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجع، فرمایا ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک میں ابو بکر کا ایمان ہو، ایک میں ساری امت کا ایمان ہو، پھر بھی ابو بکر کا ایمان والا پلڑا جھک جائے۔ عمر آئے، فرمایا الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا میرا عمر ایسا ہے کہ شیطان لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ علی آئے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فضیلت ہے نا، لیکن اللہ نے فرمایا صحابہ سنو، میرا محبوب بات کر رہا ہوں، تم میں سے کسی کی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، توجہ فرمائیں، آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی، فرمایا زندگی کے سارے عمل برباد کر کے رکھ دوں گا، سارے عمل برباد کر دوں گا۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، یہاں پروفیسر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، اصول کیا ہے شریعت کا؟ آپ آج ڈاکہ ڈالیں، گناہ کبیرہ ایک لکھ دیا جائے، خدا نہ خواستہ قتل کر دیں، ایک گناہ کبیرہ لکھ دیا جائے، چوری کر لیں، گناہ کبیرہ لکھ دیا جائے گا۔ عقل تڑپ تڑپ کے پھڑک پھڑک کے مرتی ہے کہ اگر نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی تھی، رب 2 گناہ لکھ دیتا، 3 لکھ دیتا، 10 لکھ دیتا، 20 لکھ دیتا۔ یہ کیا ہوا کہ رب کہتا سارے مل گئے، سارے مل گئے، 10 گناہ لکھے جاتے، 20 لکھے جاتے، 100 لکھا جاتے، سارے مل گئے۔ اور پھر آج اگر آپ چوری کریں ہوگا کیا؟ آپ کو پتا ہے میں نے چوری کی ہے، کسی نے کسی سٹیج پر معافی مانگی، لیکن جہاں آواز بلند ہوئی، رب نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل برباد کر دوں گا، شعور بھی نہیں دوں گا، نہ شعور آئے گا، نہ احساس ہوگا، نہ توبہ کرے گا، نہ قبول کروں گا۔ آپ نے بات نہیں سمجھی؟ جو بھی گناہ کرے کبھی توبہ کا احساس تو ہوتا ہے، خیال آتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہوئی، ایسا برا عمل ہے، سارے عمل گئے، چل گئے، سڑ گئے، برباد ہو گئے، اور احساس دوں گا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا ہوا کیا، نہ احساس ہو، نہ توبہ کرے، نہ توبہ قبول کرے۔ آواز اونچی ہوئی، عمل گئے،
میں نے کہا یا اللہ وجہ کیا، کیوں ہو گئے؟ باقی تو اصول ہے کہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور حضور کی امت پر رب کا کرم ہے، آج اگر آپ برائی کا ارادہ کریں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، برائی کریں گے ایک برائی لکھی جائے گی، نیکی کا ارادہ کریں ابھی فرشتے نیکی لکھ لیں گے، یہ کرم ہے امت مصطفیٰ۔ نیکی کا ارادہ کریں نیکی لکھ لی جائے گی، اگر کر دے 10 نیکیاں لکھ لی جائیں گی۔ لیکن نبی کی آواز سے آواز اونچی اور رب کہتا سارے مل گئے۔ میں نے کہا یا اللہ وجہ فرما، میرا قرآن پڑھ، میں نے اصول لکھ دیا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ فرمایا جب انسان دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے تو عمل برباد ہو جائے۔ اب دو آیتیں ہیں، ایک کہتی ہے آواز اونچی ہوئی عمل گئے، دوسری آیت کہتی ہے انسان دائرہ اسلام سے نکلے تو عمل برباد ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی ہوئی، گستاخی کی شکل بنی، وہ دائرہ اسلام سے ہی باہر ہو گیا، عمل ہی سارے برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ابو بکر تیری شان بلند ہے، لیکن میرے محبوب سے آواز بلند ہوئی، عمل سارے برباد۔ بھائی بات آپ نے سمجھی ہے؟ صحابہ کی عبادت گئی، پھر ظفر علی خان نے قلم جوڑ کر رکھا، کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، کہ میں نماز کی عظمت کو مانتا ہوں، روزے کی فضیلت کو مانتا ہوں، حج کے شان کو مانتا ہوں، لیکن یاد رکھو نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کجمرو میں خواجہ بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سو گئے ہیں آپ کہ آواز اونچی ہوئی عمل سارے گئے، کیوں کہ عمل ہے شاخیں، تعظیم ہے ایمان والے درخت کی جڑ۔ بھئی اب تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کہتا ابو بکر تیری شان ہے، مقام ہے، عمل ہے، لیکن یاد رکھ میرے نبی کی آواز سے آواز بلند ہوئی تیرے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ ابو بکر معمولی سی گستاخی کرے عمل برباد ہو سکتے ہیں، تو اور میں کس بات کی بولی ہوں؟ تو اور میں جو مرضی کرتے رہے ہمارے عمل نہیں جائیں گے، اگر ابو بکر کے عمل نہیں پائے سکتے تو بچ تیرے میرے بھی نہیں سکتے۔ یاد رکھ ایمان والے جسم کی روح تعظیم مصطفیٰ ہے، کوشش کر جو روح باقی رہے، کوشش کر ایمان والے درخت کی جڑ سلامت رہے، نماز کی بھی کوشش کر، اس کی اہمیت کے ہم قائل ہیں، لیکن پہلے ایمان والے درخت کی جڑ کو بچا تاکہ کامیاب ہو جائے۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے اصول کیسا بتایا کہ آواز اونچی ہوئی عمل گئے؟ توجہ ہے حضرات؟ جوانا صاحب کہہ رہے تھے گھنٹہ تقریر کرنی ہے، یہ تو آدھے گھنٹے پر ہی پنچر ہو گئے ہیں، گھنٹہ کرا کہ اگر تعظیم نہ کی عمل برباد۔ میں نے کہا یا اللہ اگر تعظیم کر لی، توجہ ہے، تعظیم نہ کی عمل گئے، تعظیم کر لی فرمایا گناہ بھی معاف۔ نہیں سمجھی آپ نے بات؟ تعظیم نہ کی ابو بکر کی نیکیاں بھی برباد۔ میں نے کہا یا اللہ اگر تعظیم کر لی، فرمایا تعظیم کر لی تو گناہ بھی معاف۔ لوگ کہتے ہیں نماز نماز، ہم نماز کی اہمیت کے قائل ہیں، روزے کی اہمیت کے قائل ہیں، حج کی اہمیت کے قائل ہیں، لیکن یاد رکھ پہلے دل میں تعظیم مصطفیٰ پیدا کر، عشق مصطفیٰ پیدا کر، پھر تیری نماز بھی کام کی، روزہ بھی کام کا، حج بھی کام کا، زکوٰۃ بھی کام کی۔ اگر تعظیم نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تیرے کسی عمل کی رب کے دربار میں کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ اٹھا قرآن، ہمارا عقیدہ کوئی میڈ ان بریلی نہیں، یہ میڈ ان مدینہ ہے۔ اللہ کی قسم اس عقیدے کی ہر شک پر مدینہ والی سرکار کی مہر لگی ہے، قرآن کی بھی مہر ہے۔ اٹھا قرآن، توجہ فرمائیں، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ توجہ فرمائیں، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آواز کو میرے نبی کے آگے پست کر لیتے ہیں، میرے نبی کی خدمت میں آ کے آواز کو دھیما کر لیتے ہیں، پست کر لیتے ہیں، سلو کر لیتے ہیں،
فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا رب نے امتحان لے لیا ہے، جن کے دلوں کے تقوی کا رب نے امتحان لے لیا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے معافی ہے۔ معافی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں گناہ ہو۔ رب فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جو میرے یار کے آگے آ کے آواز کو دھیما کر لیں، پست کر لیں، ادب کر لیں، تعظیم کر لیں، احترام کر لیں، ان کے گناہ ہوئے بھی صحیح تو میں معاف کر دوں گا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے معافی ہے۔ ارے یارو، معافی وہاں ہوتی ہے جہاں گناہ ہو۔ میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے اگر گناہ ہوئے بھی صحیح تو میں معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ صرف گناہ معاف؟ فرمایا نہیں، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم بھی عطا فرما دوں گا۔ آج ہمارے دوست کہتے ہیں تقویٰ تقویٰ تقویٰ۔ تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک تقویٰ ہے جسم کا، ایک تقویٰ ہے دل کا۔ جسم کا تقویٰ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جسم کا تقویٰ ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پہ کاربند ہوگے جسم پاک ہوگا، اور نبی کی تعظیم کرو گے روح پاک ہوگی۔ یاد رکھو، اگر جسم پاک ہو، دل پلید ہو، جسم کی پاکی کا رب کے ہاں کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ پہلے دل پاک کر، پہلے ایمان کو پاک کر، پہلے دماغ کو پاک کر، پہلے ضمیر کو پاک کر، پھر جسم کو پاک کر۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا رب نے امتحان لے لیا ہے۔ دل کا تقوی، دل کے تقوی کیا ہے؟ حضور کی تعظیم، حضور کا ادب ہوگا، تعظیم ہوگی، دل پاک ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے کہ جس کے دل میں میرے نبی کا احترام ہے، اس کے دل کی پاکی کا میں نے امتحان لے لیا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے معافی بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ پھر سیال شریف کے تھے خواجہ فخر الدین، کیا بات ہے ان کے کلام کی، انہوں نے غالباً لا ترفعوا اصواتکم کا ترجمہ کیا۔ فرماتے ہیں باب جبریل کے سائے میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے سائے میں ذرا دھیرے سے فخر یہ کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا۔ باب جبریل کے سائے میں ذرا دھیرے سے فخر یہ کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا۔ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ پھر بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والے درخت کی جڑ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ دل میں تعظیم ہے، خدا گناہ بھی معاف کر دے گا، اجر عظیم بھی عطا فرما دے گا۔ اگر دل میں تعظیم نہیں، چاہے کروڑ سال تک عبادت کرتا رہے، تیری کسی عبادت کی رب کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ اب دوسری بات، خالہ جیلانی ڈوانا صاحب بھی، ہمارے برادر صاحب بھی عشق رسول کی کر رہے تھے۔ عشق رسول بھی ایمان کے والے درخت کی جڑ ہے، عشق رسول بھی ایمان والے درخت کی جڑ ہے، اور ایمان والے جسم کی روح ہے۔ اٹھائیے بخاری، قرآن کے بعد علماء جانتے ہیں، سکالرز جانتے ہیں کہ سب سے معتبر حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ بخاری۔ بخاری میں حدیث میں ذمہ دار ہوں حوالے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارا جو نوجوان اٹھتا ہے پوچھتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی مومن کون ہے، ہر مسجد سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، کسی مولانا صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم رب کے محبوب کی اپنی زبان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا بتائیے کہ مومن کون ہے؟ بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں، چاہے نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دے لے، جہاد کر لے، مومن نہیں جب تک اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے جہان والوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ فرمایا ہر نمازی پہ نہ بھولنا، ہر مولانا صاحب پہ نہ بھولنا، ہر حاجی پہ نہ بھولنا، ہر قاری پہ نہ بھولنا، ہر حافظ پہ نہ بھولنا، ہر عالم پہ نہ بھولنا۔ ایمان کے لیے مقناطیس بتا رہا ہوں، مقناطیس یہ ہے کہ جب تک اس کے دل میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے جہان سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ ہو، مومن ہو سکتے ہی نہیں۔ پھر آج ہمارا جدید طبقہ کالجز اور یونیورسٹیوں میں یہ کہتا ہے کہ چھوڑے علماء کے دراجے میں اختلاف کی بات کرتے ہیں، کسی جدید سکالر کی بات کریں، مجھے بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے ہم جدید سکالر کی بات کر دیتے ہیں، مصور پاکستان کی بات کرتا ہوں، شاعر مشرق کی بات کرتا ہوں، حکیم الامت کی بات کرتا ہوں، میں علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں۔ کون اقبال؟ آج ہمارا نوجوان جاتا ہے سوئی صاحب کو انگلینڈ جاتا ہے،
کوئی فرانس جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی ضمیر کا سودا کرتا ہے، کوئی ایمان کا سودا کرتا ہے، کوئی بدبخت دل کا سودا کرتا ہے۔ اقبال جب پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے مغربی ممالک سے آنے لگا، کسی نے کہا اقبال کیا کیا ہے؟ ضمیر کا سودا کیا ہے، ایمان کا سودا کیا ہے یا دل کا سودا کیا ہے؟ اقبال نے قلم توڑ دیا، کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ مغربی تہذیب کی چکا چوند مجھے متاثر نہیں کر سکی۔ نہ ضمیر کا سودا کیا ہے، نہ ایمان کا سودا کیا ہے، نہ دل کا سودا کیا ہے۔ گیا تھا مدینہ کی خاک کا سرما میری آنکھوں میں تھا، آیا ہوں تو پھر بھی در رسول کی خاک کا سرما موجود ہے۔ میں نے کہا اقبال قوم کہتی ہے کہ جدید سکالر کی بات کرے، تو بتا قرآن حدیث دین اسلام کا نچوڑ کیا ہے، پوری شریعت کا نچوڑ کیا ہے؟ اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر قرآن کا مغز پوچھنا چاہتا ہے، ایمان کی جان پوچھنا چاہتا ہے، اسلام کی روح پوچھنا چاہتا ہے، وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، وہ تو آمنہ کے لال کی سچی محبت ہے۔ پھر اس مقام پہ وہ برادر عزیز بات کر رہے تھے نا قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی کی، ان کا جملہ مجھے بہت پسند ہے، ہمارے سیکرٹری صاحب کو بھی بڑا پسند ہے، دوست کہتے ہیں ہر جگہ یہ تقریر میں بتایا کریں۔ نورانی صاحب کون ہیں آپ کو پتا ہے؟ متحدہ مجلس عمل کے صدر، دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع اس میں شامل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ واحد عالم دین ہے کہ جن کی اقتداء میں سارے نماز پڑھتے ہیں، اور واحد عالم دین ہے کہ جن کے جنازے میں سارے فرقے شامل ہیں۔ ان کی سیاست کو، صداقت کو، امانت کو، دیانت کو سارے مانتے ہیں۔ انگلینڈ کے انگریز کو مسلمان کیا، اس انگریز نے کہا مسٹر نورانی پلیز گیو می اے بریف کنسپٹ آف اسلام۔ نورانی صاحب چند لفظوں میں پورے اسلام کا نچوڑ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا پلیز اسپیل دی ورڈ اسلام، اسلام کے لفظ کی اسپیلنگ کرو۔ اس نے کہا ISLAM۔ آپ نے فرمایا I means I, S means shell, L means love, A means always, M means Muhammad. Islam is a compromise which means that I shall always love Muhammad. اسلام خدا کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ ہے، بانڈ ہے کہ جب تک اس تن میں جان رہے گی تیرے یار کے نام پہ قربان رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اقبال نے پھر اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میں نے کہا اقبال اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو کیا مانگوں؟ وزارت مانگوں، صدارت مانگوں، کیا مانگوں؟ اقبال کہتا اگر میری مانے تو ذرہ عشق نبی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سود صدیق و علی از حق طلب۔ مانگنا ہے علی والا عشق مانگ لے، صدیق والا درد مانگ لے، اور مانگنا ہے تو کملی والے آقا کے عشق کا ذرہ مانگ لے۔ اور چونکہ محبت والوں کی محفل ہے، ہم اہل سنت کسی پہ تنقید نہیں کرتے۔ ہم کس پہ تنقید کریں؟ خدا کی توحید کے بھی ہم قائل، آقا کی رسالت، آپ کی تعظیم کے بھی قائل، آپ کی محبت کے بھی قائل، آل بیت کی شان کے بھی قائل، صحابہ کے مقام کے بھی قائل۔ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، ہم سب کی تعریف کرتے ہیں۔ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ محبت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ محبت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ محب کی جان بھی محبوب کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتی ہے، محب کا مال بھی محبوب کے قدموں پہ نشاور ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، محب کے تصور اور تخیل کا قبلہ بھی محبوب کی ذات ہوتی ہے۔ تین معیار دیتے ہیں، اور بھی معیار ہیں۔ اب ان تین معیاروں پہ میں بات کروں گا صدیق اکبر کی زندگی کے حوالے سے۔ کیوں ان کے حوالے سے بات کروں گا؟ آپ تو سن لیتے صدیق اکبر۔ میں نے کہا یا اللہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ کس فرقے کے سٹائل میں ایمان لاؤں؟ توجہ ہے حضرات، بڑے ڈھیلے ڈھالے ہیں آپ۔ ٹوانا صاحب کوئی فرمائش تھی، ورنہ ایسے مجموعہ میں تو آتا ہی نہیں، ذوق والا مجمع ہونا چاہیے، لیکن آپ تو بے ذوقوں کے بھی آئی جی ہیں۔ کیا بات کر رہا تھا؟ صدیق اکبر کا ایمان۔ میں نے کہا یا اللہ کس صحابی کے سٹائل میں ایمان لاؤں؟
کس فرقے کے عالم کے سٹائل میں ایمان لاؤں گا؟ فرمایا ہر ایرے غیر انداز میں ایمان ہمارے دربار میں قبول نہیں. جو اٹھے جس انداز میں ایمان لائے ہمارے دربار میں قبول نہیں. میں نے کہا یا اللہ کس سٹائل میں ایمان؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا ایمان وہ قبول ہوگا جو ابو بکر صدیق کے انداز میں ہو. ایمان وہ قبول ہوگا جو عمر کے سٹائل میں ہو. ایمان وہ قبول ہوگا جو عثمان کے رنگ میں ہو. ایمان وہ قبول ہوگا جو علی شیر خدا کے سٹائل میں ہو. اب صحابہ کے سٹائل میں ایمان کیا ہے؟ ذرا صدیق اکبر کا سٹائل دیکھ. ہجرت کر کے میرے آقا جا رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے، غار ثور ہے، صدیق اکبر ساتھ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول آپ ٹھہریے، میں ذرا غار کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ اندر کوئی موذی جانور تو نہیں، تاکہ اگر تکلیف پہنچے پہلے مجھے پہنچے، آپ کو بعد میں پہنچے. یہ ہے عشق نبی، یہ محبت رسول کہ اگر تکلیف پہنچنی ہے بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا. یہ کون ہے؟ بیٹھ جا. کہاں سے آ گئے؟ قرآن و حدیث جب پڑھا جائے تو آرام سے سنیں. کیا ہے؟ گھوم رہی ہے. وہ صدیق اکبر باہر حضور کو ٹھہراتے ہیں، آپ اندر جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹھہریے، میں ذرا غار کا مشاہدہ کرتا ہوں، اندر کوئی موذی جانور نہ ہو. دیکھا غار میں تو سوراخ ہی سوراخ ہے. تن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے غار کے سوراخ بند کرنے شروع کر دی. سطر کا کپڑا رہ گیا اور سوراخ سارے بند ہو کے ایک سوراخ رہ گیا. صدیق اکبر لیٹے، سوراخ پہ اپنی ایڑی رکھی اور لیٹ گئے. عرض کی یا رسول اللہ اب اندر تشریف لائیے. حضور آئے، صدیق کی ران پہ سر رکھا اور سو گئے. توجہ ہو، علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ایک نظر ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کو دیکھے وہ صحابی ہے. ایک نظر ایمان کی حالت میں چہرے مصطفیٰ کو دیکھے صحابی ہے. جو 3 دن اور 3 راتیں اکیلا بٹھا کے ٹکٹکی لگا کے حضور کے چہرے کو دیکھے وہ کیا ہوگا؟ ٹکٹکی لگا کے ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے، ادھر حضرت صدیق کی آنکھیں ہیں. حضور روایات میں آتا ہے نا کہ آنکھیں نیم بند ہیں، آدھی بند ہیں، تاکہ صدیق جی بھر بھر کے میرے چہرے کی زیارت کر لیں. علامہ اقبال کا شعر ہے تنویر صاحب کہ جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں. جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار ہے خواب ناز میں. حضور سو رہے ہیں، سانپ ادھر ایک رہتا ہے جس کو نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آئی. شاید کوئی سوچے جی نبوت کی خوشبو، ہاں بابا بولے دنیا میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس. اس کائنات ارضی و سماوی میں ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، سوائے چند جنوں اور انسانوں کے ساری کائنات پہچانتی ہے. سانپ کو خوشبو آئی، اس نے غار کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دی. پھر اقبال کی روح تڑپی. اقبال کہتا ہے سانپ زبان حال سے کہتا تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. آپ کہیں گے ہم تو اردو سے پہلے جلے بیٹھے ہیں، تو پنجابی میں ترجمہ کر دیتا ہوں. پنجابی شاعر کہتا ہے آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاروں، آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاروں، مالی باغ ربے کھنڈیدہ آئیاں جدو باہر. سانپ چکر لگا لگا کے صدیق کی ایڑی والے سوراخ پہ آ کے منہ رکھ دیتا ہوں. زبان حال سے کہتا ہے صدیق پاؤں ہٹا لے میرے منہ میں موت ہے. صدیق نے فرمایا کوئی بات نہیں، تیرے منہ میں موت ہے میری جھولی میں تریاک ہے. تیرے منہ میں موت ہے میری جھولی میں حیات ہے. سانپ کہتا ہے صدیق پاؤں ہٹا لے میرے منہ میں زہر ہے. صدیق نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، تیرے منہ میں زہر ہے میری جھولی میں تریاک ہے. سانپ کہتا ہے صدیق پاؤں ہٹا لے میں مارے غار ہوں. صدیق نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، تمہارے غار ہے میں یار غار ہوں. سانپ کہتا ہے صدیق پاؤں ہٹا لے میں جان لینے سے نکلوں گا. صدیق عرض کرتے ہیں تو بھولا ہے میں جھوٹا عاشق نہیں سچا عاشق ہوں، میں نبی کے نام پہ جان دینے سے نکلوں گا. سانپ بار بار وار کرتا ہے، زہر چڑھتی ہے. صدیق جسم کو جنبش نہیں دیتے کہیں حرکت نہ ہو اور آقا کی نیند خراب نہ ہو جائے.
عقیدہ دیکھ کتنا حسین ہے، جان جاتی ہے تو جائے لیکن آرام مصطفیٰ میں فرق نہ آئے۔ زہر چڑھی، آج میرے آنسو گرتے ہیں، خالد جیلانی دیوانہ صاحب کے آنسو گرتے ہیں، میرے آنسو زمین پہ گرتے ہیں، ان کے آنسو قمیص پہ گرتے ہیں، احمد اقبال دیوانے کے آنسو ان کی واسکٹ پہ گرتے ہیں۔ میں ان آنسوؤں کی عظمت کو سلام کہتا ہوں جو گرتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ آنسو گرے میرے آقا جاگے، فرمایا صدیق بات کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ توجہ ہو، لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد اور علی ہے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے جیسا ہے۔ اگر ہمارے جیسے تھے، توجہ ہو، تو حضور کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ میرے سے ابھی میرے کو ڈاکٹر تو نہیں، کسی ہاسپٹل میں چلا جاتا، حضور نے انجیکشن نہیں دیا، کوئی ٹیوب نہیں لگائی، کوئی ٹیبلٹ نہیں دی، آپ نے لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگایا۔ میڈیکل کے ماہرین ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ انسانی تھوک میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تیری میری تھوک میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، آقا کے لعاب میں شفا کے جراثیم ہیں۔ تھوک لگاتے ہیں، صدیق کے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ اور صدیق زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو کہ مدینہ چلیں شفا کے لیے۔ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو کہ مدینہ چلیں شفا کے لیے۔ خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو عظمت مصطفیٰ کے لیے۔ صدیق نے جان پیش کر دی کہ جان جاتی ہے تو جائے، آرام مصطفیٰ میں فرق نہ آئے۔ پھر اہل دل یہ کہتے ہیں کہ جان بھی محب قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے، مال بھی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضور نے فرمایا من جہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جو میرے مشکل کے وقت کے لشکر کا سامان دے گا میں اس کو جنت کی ٹکٹ دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جنت کا مالک خدا ہے پر تقسیم کرنے والے محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا من جہد جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جو میرے مشکل کے وقت کے لشکر کا سامان مہیا کرے گا میں اس کو جنت کی گارنٹی دوں گا۔ ہر صحابی گھر گیا، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے۔ صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، تن کے کپڑے اتارے، کمبل لپیٹا، کانٹوں سے سیا، گٹھڑی بنا کے حضور کے قدموں میں آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق میرے لیے کیا لائے اور گھر کیا رکھ کے آئے؟ توجہ ہو، عرض کرتے ہیں جی سارا مال آپ کے قدموں میں ہے۔ گھر اب کہت لہم اللہ و رسولہ، گھر جہاں خدا چھوڑ کے آیا ہوں جو محمد مصطفیٰ چھوڑ کے آیا۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال کہتا پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پھر اقبال کا شعر نہیں سمجھے تو نعت کا بڑا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سیرت حلبیہ سیرت کی معتبر کتاب، سارے علماء مانتے ہیں جبریل آ گیا۔ جبریل بھی کمبل لپیٹ کے کانٹوں سے سی کے آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ لباس کیسا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلام ابو بکر کے کمبل لپیٹنے والی ادا تیرے رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ رب نے اعلان کیا ہے جو فرشتہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے صدیق والا لباس پہن لے۔ اور اگلی بات، اور رب پوچھتا ہے ذرا صدیق سے پوچھ کہ سب کچھ میرے یار کے نام پہ لٹا تو دیا ہے، ایک تو صدیق کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اللہ بواسطہ جبریل حضور کو کہتا ہے صدیق کو میرا سلام پہنچاؤ، اور پوچھو انت راضٍ علی فقر کا ھذا ام ساخط، سب کچھ میرے یار کے نام پہ لٹا تو دیا ہے، بتا اللہ سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ نہیں آپ نے بات سمجھی، اللہ سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ مجھے کو نمازی دکھا دو، غازی دکھا دو، حاجی دکھا دو کہ رب نے سلام بھیجا ہو اور پوچھا ہو بندے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ غلامی مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور جانثاری مصطفیٰ نے صدیق کو ایسے مقام پہ پہنچایا کہ بے نیاز ہو کے پوچھ رہا ہے بندے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ مولانا صاحبان بیچارے سمجھیں یا نہ سمجھیں، اقبال سمجھ گیا، کہتا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر
اہل دل یہ کہتے ہیں، بات تو اہل دل سے شروع کی تھی نا، کہ جان بھی فدا، مال بھی فدا، اور تصور کا قبلہ بھی محبوب کی ذات۔ اب سوچیں گے کہ اس میں کون سی بڑائی ہے؟ مجازی اشاق بھی ہر وقت محبوب کا ایجاد میں رہتے ہیں۔ صحابہ کا مزہ یہ ہے کہ نماز میں بھی انہیں خیال مصطفیٰ ہوتا تھا، نماز میں بھی خیال مصطفیٰ۔ پھر آپ سوچیں گے کہ ہم نماز میں سارے گھر کا حساب کر لیتے ہیں، اور صوفی صاحب بریک پہ پاؤں رکھیں ذرا، بس اب تھوڑی تقریر رہ گئی ہے۔ ہاں جی، تقریر کے آداب ہوتے ہیں ٹوانا صاحب، انہیں آپ کو سمجھائیں۔ ہاں جی، یہ جو 20 سالوں کے بعد ایک جلسہ ہونا ہوتا ہے، پھر یہ بیچارے آداب کیا سمجھے؟ وہ محمد خان سے بتا رہے تھے نا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے، میں نے کہا انشاءاللہ ہمارے بیٹے کسی زندگی میں آئیں گے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں جی، کہ مجازی اشاق جو ہے، مجازی اشاق وہ بھی محبوب کا تصور ہر وقت لیے بیٹھے ہیں۔ اس میں کمال کیا ہے صحابہ کا؟ صحابہ کا کمال یہ ہے کہ نماز میں بھی خیال مصطفیٰ ہوتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نماز میں گھر کا حساب کر لیتے ہیں، اس میں کیا کمال ہے؟ بھائی یہ ہماری نماز ہے ہی۔ قرآن میں ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے، برائی سے بھی روک دیتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بے حیائی برائی سے نہیں روکتے۔ کیا جواب ہے؟ قرآن غلط ہے، قرآن درست ہے۔ بات یہ ہے کہ نماز ہماری حقیقت میں نماز ہے ہی نہیں۔ نماز کیسی ہو؟ سرکار دو عالم سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ، فرمایا رب کی عبادت یوں کر جیسے رب کو تم سامنے دیکھ رہے ہو۔ اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس انداز میں عبادت کر کے رب تیرے سامنے، تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ان لم تکن تراہ کأنہ یراک، اگر یہ مقام نصیب نہ ہو تو کم از کم اتنا ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر نماز دیکھنی ہو تو امام زین العابدین کی دیکھ۔ 1000 رکعات ہر روز نفل پڑھتے تھے، 1000 رکعات۔ آج ہم بھی ہیں علی کے ماننے والے کہ سال کے بعد ایک نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی میدان معاشر میں آپ امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی کا 5 کلیان گھوڑا ہو، گھوڑوں میں کھڑا ہو، پہچانے گا نہیں؟ اس نے کہا جی پہچانے گا۔ 5 کلیان ہوتا ہے نا پنجابی میں، جو جس کا ماتھا بھی سفید اور چور اور پاؤں بھی سفید۔ اس نے کہا جی گھوڑوں میں کھڑا ہو، مالک پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا معاشر کے میدان میں میرے اونٹیوں کے وضو والے اندام ایسے چمکیں گے کہ سارا میدان معاشر پہچان رہا ہوگا کہ وہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہوگا۔ جب نماز ہم نے پڑھنی نہیں تو اذان چمکنا کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ میدان معاشر پہچان رہا ہو، آقا پہچان رہے ہو، وضو کرنا تیرا کام ہے، اذان کا چمکانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں نا، باہر گھر میں آگ لگ گئی، باہر سے کسی نے آواز دی، گھر جل رہا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہو، نماز توڑ دو۔ آپ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے دوستوں نے کہا حضرت گھر جل گیا، ہم نے اطلاع دی ہے، نماز نہیں توڑی۔ فرمایا تم دنیا کی آپ کو دیکھ رہے تھے، میں آخرت کی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کاش رب مجھے دوزخ سے بچا لے، گھر جلتا ہے تو جل جاؤں۔ یہ صحابہ کی نماز ہے اور حدیث ہے بخاری کی، توجہ ہو، کوئی قصہ کہانی نہیں، واز کی کتاب کی بات نہیں، بخاری سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میرے آقا کی ظاہری حیات کا آخری دن ہے، سوموار کا دن ہے۔ یہ مسجد نبی تصور فرمائیں، ادھر ہے حضور کا حجرہ مبارک، سبز گنبد۔ حضور آرام فرماتے، طبیعت خراب تھی، آخری دن طبیعت اچانک سمجھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے پردے کو اٹھایا۔ بخاری میں الفاظ ہے فکشف النبی ستر الحجرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کے پردے کو اوپر کیا، اٹھایا۔ پردہ جب اٹھا، صحابہ کہتے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ وَمُتَبَسِّمٌ وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا، کہ ہم نے دیکھا حضور دروازے میں کھڑے تھے، ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، جہاں امام صاحب آپ کے بیٹھے ہیں، کھڑے ہوں، جماعت کرا رہے ہیں، آپ کا رخ ادھر ہو، ادھر دروازے میں کوئی آئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ اب صحابہ نے پہلا سوال تو یہ کہ صحابہ کو پتہ کیسے چلا حضور آ گئے؟ ان کا چہرہ تو ادھر ہے، اور دوسری بات ہے کہ مسکرانا انہوں نے دیکھ کیسے لیا؟ مسکرانا تب دیکھا جا سکتا ہے جب رخ کو موڑ لیے جائے۔ پہلے سوال کا جواب ہے کہ 2 جواب کہ حضور ہماری طرح نہیں تھے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے اذا ضحك يتلالى في الجدر فلم ارى مثله قبله ولا بعده، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے دانتوں کی چمک کی جھلک دیواروں پہ پڑتی تھی، دیواریں روشن ہو جاتی تھی۔ تو یہاں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے جب پردہ ہٹایا، آپ مسکرائے، دانتوں کی چمک کی جھلک دیواروں میں پڑی، دیواریں روشن ہو گئی، صحابہ کو پتہ چل گیا ہمارے آقا سامنے آ گئے ہیں۔
یا پھر وجہ یہ ہے حضور جب کسی گلی سے گزرتے آپ کے جسم اطہر کی قدرتی خوشبو اتنی ہوتی تھی کہ صحابہ اگر تلاش کرنے نکلتے پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، گلیاں خود بتاتی تھی آقا اس گلی سے ہو کے گئے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ گلیاں بتاتی تھی، بازار بتاتے تھے، کوچے بتاتے تھے کہ آقا اس روڈ سے، اس گلی سے، اس بازار سے گئے ہیں۔ یا خوشبو بتا رہی تھی یا دیواروں کی چمک بتا رہی تھی کہ آقا نے پردے کو ہٹا دیا۔ پھر صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ نے رخ موڑ لیا۔ ادھر فقہا تو کہتے ہیں رخ موڑا جائے تو نماز گئی، صحابہ کہتے ہیں تیری جاتی ہوگی، ہماری تو مکمل ہی تب ہوگی جب آقا کا دیدار کریں گے۔ پنجاب وہ شعر ہے نا مجھے بڑا پسند ہے کہ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا، نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے تو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ کیا کرم کیا، مجھے ایک دوست کہنے لگا مجازی شعر ہے، میں نے کہا اسے کہیں فٹ کر کے دکھا، یہ فٹ ہوتا ہی اسی جگہ کہ کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا، نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے تو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ پھر پنجابی کا بھی اپنا ذوق ہے، اعظم چشتی نے اس مقام پہ قلم توڑ کے رکھ دیا، کہتا ایک ایک حرف سجن دے ناندا سانو دستا وانگ قرآن، ایک ایک حرف سجن دے ناندا سانو دستا وانگ قرآن، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ورد گیان ہے، صورت یار دی ویدے رہنا اے سب عملاں دی جان ہے، اعظم سارا دین کے پشتاں سارا ایہو دین ایمان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ صحابہ میں اتنا ارتعاش اور جذبہ اور بلبلہ پیدا ہو گیا کہ صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتتنا، بخاری کے الفاظ ہیں فہممنا ان نفتتنا بفرح رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا کہ اگر حضور کھڑے رہے صحابہ حضور کے دیدار کی خوشی میں نماز کو توڑ دیں۔ حضور کو بھی پتا چل گیا میرے عاشق میرے دیدار میں اتنے مگن ہیں، نماز توڑ دیں گے، آپ نے فوراً پردے کو گرا دیا۔ تو صحابہ کو نماز میں بھی تصور مصطفیٰ ہوتا تھا۔ شاید کوئی کہے جی یہ پنجابی کے شعر بھی کو حجت ہے، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں اور حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث مسلم میں حوالے کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا ذرا یہ بتا کہ زور کی نماز میں حضور قرات پڑھتے تھے؟ اس نے کہا ہاں پڑھتے تھے۔ اس نے کہا زور کی قرات میں نماز میں قرات ہوتی ہے، دل میں تجھے کیسے پتا پڑتے تھے؟ اس نے کہا میں جس وقت حضور قرات پڑھ رہے ہوتے میں آپ کی داڑھی مبارک کو ہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ مسئلہ کیا ہے کہ قیام میں کھڑے ہو نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدہ گاہ میں۔ مسئلہ یہ ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، میں نے کبھی پڑھی ہو تو پتا ہو کہ قیام میں ہو نظر سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کہتے ہیں تمہارے لیے اصول اور ہوگا، تمہاری نظر سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے، ہماری نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے۔ کہ تمہارے لیے اصول ہوگا پاکستان والوں کے لیے کہ نظر سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، ہمارا اصول یہ ہے کہ نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے۔ اور امام کے کس جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے؟ دائیں جانب۔ کیوں ثواب زیادہ ہے؟ دائیں بھی خدا کا پیدا کرتا، بائیں بھی خدا کا پیدا۔ محدثین و مفسرین لکھتے ہیں اصل بات یہ ہے ایک دور ہوتا تھا اس مصلی پر ہمارا امام نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ ہوتے تھے۔ صحابہ لڑ کے جھگڑ کے دائیں جانب کھڑے ہوتے تھے کہ پہلے آقا دائیں جانب سلام پھیریں گے، پہلے میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کروں گا۔ اب صحابہ تو نہیں، لیکن صحابہ کی سنت کی اقتداء کی وجہ سے دائیں طرف کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ آ گیا۔ لیکن پتہ ہے دوستو، ہڈالی کی جامع مسجد میں ثواب کس طرف زیادہ؟ دائیں جانب۔ جور آباد میں ثواب دائیں جانب، لاہور کی فیصل مسجد میں ثواب دائیں جانب، مسجد حرام میں کعبے میں ثواب دائیں جانب، مسجد اقصی میں ثواب دائیں جانب، فیصل مسجد میں دائیں جانب، انڈونیشیا میں دائیں جانب، امریکہ میں دائیں جانب، انگلینڈ میں دائیں جانب، فرانس میں دائیں جانب، مشرقی پاکستان میں دائیں جانب، انڈیا میں دائیں جانب، ایران میں دائیں جانب، لیکن مدینہ میں کس جانب؟ اور تم کہتے ہو دائیں برکت والا ہے، برکت کہاں گئی تیری؟ ساری دنیا میں ثواب دائیں جانب ہے، کسی مولوی سے پوچھ مدینہ میں ثواب بائیں جانب ہے۔ دائیں بائیں پر مدار نہیں، مدار تو یار کی نسبت پر ہے۔ مدینہ میں آقا کی مزار بائیں جانب ہے، جتنا جتنا بائیں ہوتا چلا جائے گا آقا کی مزار کے قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنا جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا اتنا ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ مرکز ایمان محور ایمان تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر ذرہ دل بن جاتا ہے، ہر چیز
کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ نجات، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ ہم نماز روزے کی اہمیت کے قائل، لیکن سب سے اہم بات جو ہے کہ دل میں حضور کی محبت اور تعظیم۔ حضور نے فرمایا میری محبت نہیں تو ایمان نہیں، باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، سارے جہان سے بڑھ کے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صبح آپ حدیث پڑھیں گے، جس بھی مولانا صاحب کے سامنے وہ کہے گا ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے، لیکن اصل سچے عاشق ہوں گے۔ آپ پھر بریک لگا دیں، آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سچا عاشق کون ہے؟ آپ نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا محبت کی نشانی یہ ہے کہ محب محبوب کا ذکر اکثر کرتا ہے۔ محبت، حضور کی محبت کے بغیر ایمان نہیں، بخاری سے حدیث پڑھی ہے۔ محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا محب محبوب کا ذکر ہر وقت کرتا ہے۔ کسی نے دیکھا نا مجنون کو بیٹھ کے زمین پہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے، اس نے کہا واقعی پاگل ہے؟ اس نے کہا پاگل نہیں، نقشے نام لیلا می گنم خاطر خدرا تسلی میں دے ہم۔ اس نے کہا میں لیلا لیلا لکھ کر کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، اپنے بے چین دل کو سکون پہنچا رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا محبت کی نشانی یہ ہے محب محبوب کا ذکر اکثر کرتا ہے۔ اب اس نشانی کو لو اور پورے پاکستان کا سروے کرو، پوری دنیا کا سروے کرو، اللہ کے فضل سے اہل سنت آذان سے پہلے بھی درود پڑھ رہے ہیں، آذان کے بعد بھی درود پڑھ رہے ہیں، جماعت کے وقت بھی درود پڑھ رہے ہیں، جلسے کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی جلسہ میلاد کر رہے ہیں، کبھی جلسہ معراج کر رہے ہیں۔ اس قوم کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہر وقت یار کا ذکر ہوتا ہی رہے۔ ہم ذکر بلند کر رہے ہیں، ہمارے دوست ذکر کو روک رہے ہیں۔ وہ کہتے اذان سے پہلے بھی درود بند، اذان کے بعد بھی بند، نماز کے وقت بھی بند۔ وہ ذکر کو روک رہے ہیں، ہم ذکر کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ اب فیصلہ تم کر لو کہ محبت کے دعوے میں سچے ذکر کو بڑھانے والے ہیں یا ذکر کو روکنے والے ہیں۔ اور دوسری حدیث ہے حضور نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، ایک حدیث ہے دوسری فرمایا حب کا شیء یومی و یسم، فرمایا محبت کی نشانی یہ ہے کہ محب جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں اور اس کے کان محبوب کا گلہ سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو سچا محب ہے نہ گلہ کرتا ہے نہ گلہ سنتا ہے۔ اللہ کی قسم اس نشانی کو لے کے دنیا میں پھرو، سارے مسالک کی مساجد چیک کرو، سنیوں کو ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، حافظ ہو چاہے جائے، اللہ کی قسم جب بھی اس کی زبان کھلے گی تعریف مصطفیٰ میں کھلے گی۔ اور دوسری طرف کبھی علم پر اعتراض، اختیار پر اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض۔ اللہ کی قسم ہمارا کوئی بھی ہو دو الفاظ بولے پتہ چل جاتا ہے کہ کملی والے کا سچا عاشق ہے۔ ہم نے تنقید نہیں سیکھی، تعریف سیکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے۔ میرے والد عزیز وقت ساری دنیا ان کو جانتی ہے کہ جن کے تقوی کو، علم کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر ممبر رسول سے بیٹھ کر کر رہا ہے کہ ساری زندگی جب وہ خطاب کرتے تھے رمضان میں بھی موضوع تھا عظمت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، محرم میں بھی، ذوالحج میں بھی، سارا سال ان کا موضوع یہ ہوا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا میں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ کبھی شان اہل بیت بیان کریں، کبھی شان صحابہ بیان کریں، کبھی شان اولیاء بیان کریں، ایک ہی آپ کا موضوع ہے، پھر آ کے عظمت مصطفیٰ۔ آپ نے ایک شعر پڑھا فارسی میں، انہوں نے کہا ہم شعر پرز خوباں منمو خیال ماہر چہ کنم کے چشم یکوی نہ کند بکس نگاہ، کہ میں کیا کروں سارا شہر حسینوں سے بھرا ہے لیکن اس آنکھ کا کیا کروں جو حسن مصطفیٰ دیکھنے سے فارغ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بے شک اولیاء کی بھی شان ہے، صحابہ کی بھی شان ہے اور اہل بیت کی بھی شان ہے، لیکن میں اس آنکھ کا کروں کیا کہ جو حسن مصطفیٰ دیکھنے سے فارغ ہی نہیں ہے۔ فارسی شعر آپ کیا سمجھیں، پنجابی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سیم چشتی کہتا ہے نا کہ ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے چھلے، ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے چھلے، لوکی لب دے رب نو این رب سنیڑے کھلے، شان عزیاں سب تو اونچیاں بلے بلے، سائم سونے اور بھی حسن پر میرے مدنی تو تھلے تھلے۔ کہ جھگڑالو ملاؤں نے، دہشت گرد ملاؤں نے مسلمانوں کو مشرک بنایا۔ میں نے اسی لیے حدیث پڑھی تھی، مجھے پتا تھا کہ تمہیں شک ہوگا، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ بخاری میں ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اور یہاں یہ بھی ہے فرمایا انا شہید علیکم، میں تم پر گواہ بھی ہوں۔ اسی حدیث میں فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان
فرمایا میں یہاں بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پوری حدیث کے 3 حصے ہیں، وہ تو ضرورت کی بات میں نے پڑھ دی تھی، اب ساری سن لو۔ انی واللہ لانظر الی حوضی الان، فرمایا میں یہاں بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ انا شہید علیکم، میں تم پر گواہ بھی ہوں۔ فرمایا واللہ ما اخاف علیکم من تشرکوا بعدی، میرے بعد میرا امتی شرک نہیں کرے۔ میرے دوستو اس میں کوئی یہ پروفیسر شپ یہی تو سکھاتی ہے، کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، کوئی حدیث ہے آیت ہے پڑھیں کہ حضور نے فرمایا میری امت شرک ضرور کرے گی، تو ہم مان لیں گے کہ امتی مشرک ہیں۔ نہیں تو ہم نے تو حضور کی حدیث پڑھ دی، حضور نے فرمایا امت اور گناہ کر سکتی ہے، شرک نہیں کر سکتی۔ یہاں نہیں تو ادھار سے کالج میں آ کے دکھا دینا، حدیث تم دکھا دینا، آمنا و صدقنا، ہم مان لیں گے کہ واقعی امت شرک کر رہی ہے۔ لیکن ہم تو امت کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، تم شرک کی لعنت میں ڈبونا چاہتے ہو تو ڈبو، لیکن دکھاؤ حدیث، کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے کہ حضور نے فرمایا میرا امتی شرک ضرور کرے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے فضل سے میرا امتی شرک نہیں کرے گا۔ اور پھر دیکھیں نا 1,24,000 انبیاء پہلے آئے، انہوں نے بھی کوشش کی، پھر بھی شرک چلتا رہا۔ حضور کی کوشش کے بعد بھی شرک چلتا رہے تو پھر فرق کیا رہا؟ پھر تو فرق ہی کوئی نہیں، پہلے نبی بھی تبلیغ کریں، مصطفیٰ بھی تبلیغ کریں، اور پھر حضور کی بات خود اپنی بات ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم میرے بعد شرک نہیں ہوگا۔ انہی الفاظ پہ اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارا رات کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کریں۔